میری ماں میری بہنوں ایک اعلان سنو، رات کو جب بچوں کے بستر بچھایا کرو، ہاتھ بستر پر پھیرتے ہوئے 3-4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھونک مار دیا کرو۔ میری بہنوں میری بیٹیوں میری ماں، جب آٹا گوندا کرو 2-4 مرتبہ پڑھ کے درود شریف پھونک مار کے مار دیا کرو، اور کہا کرو اللہ اس درود شریف کی نسبت نصیب فرما دے، اس درود شریف جس پہ پڑھا اس مدینے والے کی نسبت نصیب فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم، مولانا وہ دور کہاں چلے گئے جب بچے یوں سینے کے ساتھ سپارہ لگا کے مدرسے میں آیا کرتے تھے؟ اب تو ہر ایک بیٹا بیٹی مرد عورت کے سینے کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے، کھولنے کی دیر ہے، پوری دنیا کی فحاشی اس اتنے سے موبائل کے اندر آ گئی۔ پہلے سینے پہ قرآن لگا کے آیا کرتے تھے، یقین جانو لوگ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے، آسمان والے فرشتے ان پر خدا کی رحمت لے کے آیا کرتے تھے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرشتوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرشتوں کو میں نے جاتا افسردہ دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پہلے وہاڑی کے ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اب تو جس محلے میں گئے گانے کی آواز نے میں اوپر واپس بھیج دیا ہے۔ جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن کہہ رہا ہے میری بھی تو فریاد سنا کے چلا جا، میں پورا سال ہو گیا، آئندہ رمضان آ رہا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کون آئے گا مجھے کھول کے دیکھے گا۔ جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، 5-5 کلو کے بیگ اٹھاتے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں، کوئی قرآن سینے سے لگاتا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے 31 دسمبر کو الحمدللہ آپ نے تو نہیں لیکن دنیا والوں نے میرے عزیزو ہیپی نیو ایئر منایا۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے والے بچوں پہ خودکش حملے ہو گئے۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ ہیپی نیو ایئر بنایا وہ بچہ میرے عزیزو اللہ اکبر جو خون میں لت پت پڑا تھا، اور قرآن پاک خون میں لت پت اس کے سرانے پڑا تھا۔ میں نے موبائل کو زوم کر کے دیکھا، میں نے دیکھوں تو صحیح ننھا سا مجاہد شہید ہوا، اور اس کا خون کون سے پارے پہ گرا؟ تو میں نے دیکھا دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا۔ میں نے کہا واہ پترا، دنیا کے اندر پٹھان بن کے گیا، آخرت میں نبی کے غلام کا غلام بن کے گیا، کتنی اونچی نسبت پا کے گیا۔ جب نبی کا داماد سانوں والا عثمان شہید ہوا، اس کے خون کا قطرہ پہلے پارے پہ گرا، غلام کا غلام شہید ہوا، خون کا قطرہ دوسرے پارے پہ گر گیا۔ میرے پیاروں کس چیز کا ہم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اللہ اکبر، میں کشمور گیا، کہنے لگے مولوی صاحب دعا کرو، ایسا سانحہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے، پھر ماں کے کپڑے اتر گئے، یہ ہیپی نیو ایئر منایا۔ میں پنو عاقل میں 2 محرم کو گیا، کہنے لگے مولوی صاحب رات 11 بجے ایک باپ نے بیوی سمیت 11 بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ اندازہ لگا باپ تھا، اور کوئی دشمن نہیں تھا، فرعون نہیں تھا، ڈاکو نہیں تھا، لٹیرا نہیں تھا، سگا باپ تھا، اپنے خون پر چھرا پھیر کے گلوں پہ چھرا چلا دیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، پہاڑ پتھر، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کی اقسام بتلائی۔ یہ کیسا صفاق باپ تھا جس نے اپنے بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا۔ پوری دنیا کے اندر ہماری لعنت والی مووی چلی، لوگوں نے ہمارے منہ پر تھوکا اور کہا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تم مسلمان ہو کے کر رہے ہو۔ ان غیروں نے کہا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو، کس نبی کے تم امتی ہو جس کے دربار میں حضرت فسانہ حاتم طائی کی بیٹی آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہی؟ کہنے لگی مجھے بیٹی کیوں کہتا ہے؟ فرمایا مجھے ساری عورتیں بچیاں بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، فاطمہ کے گھر میں تجھے فاطمہ کے بستر کے ساتھ بستر بچھوا کے دوں گا، جس برتن میں میری فاطمہ کھائے گی اسی برتن میں تجھے کھلاؤں گا، جس میں پیے گی اسی میں تجھے پلاؤں گا، کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی نہیں مجھے میرے دیس بھیج دے۔ 3 دن حضور بچوں والا پیار کرتے رہے، لیکن نہ مانی۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کے گھر دیس چھوڑ کے آؤ۔
صحابہ اکرام کے قدم اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار، نگاہ نیچی تو دور کی بات، آنکھیں بند کرنا کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس بیٹی کے پیروں کی جتی پر بھی تمہاری نگاہ پڑ گئی، میری نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ جاؤ جا کے عزیزو مدینہ شریف جاؤ اور حضور کے روزے پہ جا کے پوچھو پگڑی پمال کس نے کی؟ ہم نے کی یا ہالینڈ والے نے کی؟ ہالینڈ والے نے تو ایک کارٹون بنا کے پگڑی کو اچھالا۔ آج وہاڑی کے حماموں میں کتنی مرتبہ پگڑی اچھالی گئی۔ مسلمانوں سے آج کے رسول کہلانے کا حق کوئی نہیں، اسے اپنی دکان کے اوپر مدینے کی تصویر لگانے کا حق کوئی نہیں، اسے مدینہ اپنی دکان کا نام مدینہ کے نام سے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ جس نے اپنی دکان پہ شیشے پہ لکھ کے لگا رکھا ہے سادہ داڑھی کٹاؤ 50 روپے، آدھا اصل کٹاؤ اور فیشل کے ساتھ کٹاؤ VIP تو 100 روپے، جب یہ تیری دکان کا کتبہ حضور کے روزے میں پہنچتا ہوگا تو مجھے پتا آمنہ کا لال روتا ہوگا یا مسکراتا ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ میرا پورا وجود لے جاؤ کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈال دو، اس کے عوض میں آج جس بھائی نے 30 روپے دے کے سنت رسول پہ اس طرح چلائے وہ مجھے بال لا کے دے دو۔ جاؤ بیاڑی والوں تلاش کرو، اللہ اکبر، کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی کتا موت رہا ہوگا، او کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی نالی میں بہ رہے ہوں گے۔ یقین کرو گستاخی نہ آ جائے میں اور ایک قدم آگے چلتا، لیکن مجھے بڑا یقین ہے جب داڑھی تم اتروا کے نیچے پھینکتے ہو فرشتہ پروں میں اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ جاؤ پوچھو پیر ناصر الدین خاکوانی سے، فرمانے لگے ایک آدمی کو خواب آیا کہ مر گیا، قبر کے اندر اتارا، اور جیسے قبر کے اندر اتارا فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کے یوں کفن اٹھایا، نہ من ربو کا پوچھا نہ ماں دینو کا پوچھا، دا اللہ اکبر چہرہ دیکھ کے فرشتے نے منہ پر تھپڑ مارا اور پوچھا تیری داڑھی کہاں چلی گئی ہے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھو، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں آج سے 3 سال پہلے کا۔ میں گجرانوالے کے علاقے خواسرہ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، ایک آدھ جمعہ میں قاری صاحب کی منت کر کے لے ہی لیتا ہوں۔ میرے دوست مفتی جمیل صاحب نمبر میرے پاس ہے، فون کر کے تصدیق کر لینا۔ میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے ہم 3 ڈرائیور نعت خان میں بیٹھے، بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مولوی صاحب تسی تے ہن دی گل کرتے ہو، تیرے دہاڑے گزر گئے سی تو روٹی کھادی کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے کیوں کھلاتے ہو؟ کہ تسی مہمان ہو ورنہ تھانوں بھی کھلان نو دل نہیں کردا، ساڈا بیبیاں دا ساڈی گھر دی بیبیاں دا روٹی پکان نو دل نہیں کردا۔ میں نے کہا ہوا کیا، چوری ہو گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی ڈکیت آ کے مال لوٹ کے چلا گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ رو کے کہنے لگا مولوی صاحب چوری ہو جاتی دل نہ دکھتا، مال لٹ جاتا دل نہ دکھتا، کوئی بہن بھائی کو مار جاتا اتنا دل نہ دکھتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 8 دن پہلے یہاں عیسائی لڑکے نے مسلمان بچی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میں نے کہا یار یہ تو ہر جگہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کہ آگے بات سنو، جس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اس کی اماں کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، خبر باہر نکل گئی، علاقے کے پنچایتی جمع ہو گئے، فیصلہ تھانے کے اندر رکھا گیا، لڑکے کے وارث بھی آ گئے، لڑکی کے وارث بھی آ گئے۔ جب وہ ننھی سی لڑکی آئی اسے دوپٹہ بھی سیدھا کرنا نہیں آتا تھا، اس کا باپ اس کا دوپٹہ سر سے اترتا اڑا کے لے کے آیا۔ جب وہ آ کر تفتیشی افسر کے سامنے کرسی کے اوپر بیٹھی، باپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے صحیح صحیح گل دس دے، اے توردی والا چاچو دی کھلڑی اتار دے گا مار مار کے، میری بچی دے نال انہیں یہ ظلم کیتا۔ بچی نے یوں منہ میں انگلی لی اور اپنے ابا کی طرف یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ کہ ابا انہیں ظلم کیتا، انہوں ظلم کہنے نے کہا۔ پھر معصومیت سے 2 آنسو نکالے، کہنے لگے چاچو پولیس والے اس کو بعد میں پکڑ، پہلے میرے ابا کو پکڑ، اس نے تو 1 مرتبہ میرے ساتھ کیا، 2 سال ہو گئے ماں کے مرنے کے بعد باپ اور دوسری رات میرے ساتھ یہ کرتا۔ خدا کی قسم میرے سے تو روٹی کا لقمہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان دوڑ یہاں سے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ ہائے رے بد نصیبی،
ابھی بھی کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ شیخ صاحب اتنا کچھ ہونے کے بعد ہوا کو کہہ رہے خود مصلے پر کیوں نہیں آتا؟ اب بھی اتنی ہٹ درمی کہ ہوا تیرے پیغام لے کے جائے، خود تصور میں حضور کے روزے کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ خود وضو کر کے مصلے پر آ کے کیوں نہیں کہتا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی؟ گاؤں والوں تمہارے گاؤں کا دستور ہے، وہاڑی والوں تمہارے علاقے کا دستور ہے، جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب بارش تیز ہوتی ہے تو مائیں دروازوں سے نکل کے بچوں کو آواز دے کے کہتے آ جا بے اندر، آ جا، آ جا بے اندر، آ جا۔ ماں کو پتہ ہے کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک کر کے اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک شیخ الحدیث گیا، کل شیخ التفسیر گیا، کل قاری قرآن گیا، کوئی ولی اللہ گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ماں بچوں کو بلاتی ہے کچھ ہونے والا ہے، اللہ بھی نیک بندوں کو زمین سے اٹھا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ زمین پر کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی بڑی بغاوت اللہ کو پسند نہ آئی، فرمایا فرعون نے کیا وہ تو تھا، نمرود نے کیا وہ تو مردود تھا، قارون نے کیا، تم تو میرے نبی کے امتی تھے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں نے اپنے نبی کو رات کی تاریکیوں میں دیکھا، کبھی زخمی ہو کے رو رہا تھا، کبھی دامن پھیلا پھیلا کے رو رہا تھا۔ نہیں یقین آتا، جنت میں ایک کونے میں جنت البقیع میں 9 نبی کی گھر والیاں لیٹی ہیں۔ جاؤ بعد اب اماں سے جا کے پوچھو، جاؤ جا کے ماں سے جا کے پوچھو، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے کیا امت کے نام لے لے کے رو رہا تھا۔